نہیں آتا, ان کو 5 نمازوں کا نہیں پتا کب کیسے پڑھنی ہے, ان کو 5 نمازوں کے نام نہیں پتا, جو اوقات ان کا نام نہیں پتا. چھوٹی سے میں 100% اس لیے کیونکہ میں یہاں سے نکلا ہوں, میں یہاں سے نکلا ہوں انسٹیٹیوشن سے, میں ایل جی ایس سے نکلا ہوں, میں روٹ سے نکلا ہوں, میں جی ایس آئی سے نکلا ہوں, میں باہر ملک میں رہ کے آیا ہوں. جس یہ معاشرے کو آئیڈیلائز کرتی ہے نا کہ ان معاشرے کے, ہم نے اس معاشرے کو دیکھنا یہ بڑا فریڈم والا معاشرہ ہے, وہاں بڑی آزادی, وہاں پہ عورت کچھ نہیں بلکہ پبلک پراپرٹی ہے. لیکن حجاب کے پیچھے جو ان کا یہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے, ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے. ان کو آج وہ عورتیں جن کو اسلام نے, جب عرب دنیا میں کو پتا ہے جب عورتوں کو زندہ پیدا ہوتی تھی بیٹی گاڑ دیا جاتا تھا, زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا ان کو, لیکن اسلام نے ان کو کہا کہ ان کی عزت بچانی ہے, ان کو نہیں مارنا. رسول اللہ کی جو بیٹی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا, وہ جنت کی سردار ہے. میں کہتا ہوں قرآن کبھی کھولا ہو تو پتا ہونا کہ عورت کا سطر کیا ہے, مرد کا سطر کیا ہے, تب پتہ چلے نا تم لوگوں کو کہ عورت کا حجاب کا ذکر ہے عورت پہ, کیسے اس نے حجاب کرنا ہے. مرد کو نیچے آنکھیں کرنے کا ذکر ہے, لوورنگ یور گیز. انگریزی پڑھتی ہے نا, میں انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہوں ان سے. یہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو لوور یور گیز, میں کہتا ہوں یس وی ہیو ٹو لوور اور گیز بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا حجاب, یو ہیو ٹو ڈو دا کورنگ. تم کور کرو اور میں اپنی آنکھیں نیچے کروں گا, صرف میں اپنی آنکھیں نیچے نہیں کروں گا, دونوں کام ہوں گے. مرد کے لیے بھی اسلام ہے, عورت کے لیے بھی اسلام ہے. اسلام کو پوری دنیا میں آزادی, عورتوں کو ہمیں ویسی آزادی چاہیے. پوری دنیا میں تو زنا بھی عام ہے, پوری دنیا میں تو شراب بھی پیتے ہیں, پوری دنیا میں تو آج مرد اور مرد شادی کر رہے ہیں, پوری دنیا میں تو ہم جنس پرستی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی آزادی اس کی لے رہے ہیں. یہاں پر تو فنڈنگ کرنے والے این جی اوز ہیں. اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں بھی ہے نا آج, تو اگر میں پروف آپ کو لے کے آج دکھا دوں, میں صحیح ثابت ہوں گا. ان کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ کے جو این جی اوز, ویسٹرن این جی اوز, برطانیہ, جرمنی, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ سارے کے سارے ملک کے پیچھے ان کے جو فنڈنگ. مقصد کیا ہے اسلام کو یہ سبوتاج کرنے کی کوشش ہے؟ بیسیکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے باز نہیں آتا, نہ نماز چھوڑتا, نہ روزہ چھوڑتا, نہ حج چھوڑا, نہ زکات چھوڑ رہا ہے. پوری دنیا میں مغربی تہذیب نے جو یہاں بھی یہ گئی ہے, برطانیہ یہاں پہ آیا تھا نا, برطانیہ یہاں سے چلا گیا, لیکن برطانیہ کی ناجائز اولادیں یہاں سے آج تک نہیں گئی. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مذہب کو تباہ کر دیتے ہیں, مذہبی اقتدار کو تباہ کر دیتے ہیں, اور یہ انہی کی ناجائز اولاد ہے یہاں پر. اور انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز یہاں رکھے ہیں نا, چاہے وہ برٹش کونسل ہو, چاہے وہ سی آئی ایس کی ایگزامینیشن کرنے والے جتنے بھی او لیول کراتے ہیں, میں بھی او لیول کر کے نکلوں, میں نے کہا ہر کوئی ایسا ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب جو صاف یہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنی جو ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ دکھاتے ہیں, وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ وومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, اور اسلام اور ان جنرل جو مذہبی ہیں لوگ, اور جو مذہب ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے, ہم حقوق دیں گے. تم لوگوں نے عورتوں کو کیا حقوق دیے؟ یہ حقوق دیا کہ وہاں پہ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے ناروے میں, اسے جب ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ نام لکھا ذرا یہاں پر بچہ کس کا ہے, کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں بچہ کس کا ہے. کیا آپ یہاں پہ یہ چاہتے ہیں یہ سب یہ عورت کے حقوق ہے؟ یہ کون سے حقوق ہے بھائی؟ اور میرا جسم میری مرضی, میں آپ کو بتا دوں ایک بات, میرا جسم میری مرضی نکلتا ہے انگریزی کے ایک سلوگن سے, کہتے ہیں مائی باڈی مائی چوائس. مائی باڈی مائی چوائس ویسٹرن فیمنزم, مغربی فیمنسٹ جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے. ویسٹرن فیمنزم کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ اسلامی جمہوریہ یار, اسلام مسلمان یہاں پہ میجورٹی ہے, مغربی اقتدار کو یہاں لا کے لے کے آنے کی ضرورت کیا یار؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ آپ نے آج پین فلیکس اٹھایا, قوم کی بیٹی فائٹر پائلٹ مریم مختار اور ماروی سرمت پہ آپ نے کراس لگایا ہوا ہے, کیا وجہ یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی بیٹی وہ ہوگی جو کہ پاکستان کے لیے کچھ کام کرے گی, پاکستان کی جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے لیے کچھ کام کرے گی, پاکستان فوج کے ساتھ ہوگی, جو ہمارے اقتدار کے جو ہمارے اسلامک ویلیوز ہیں ان کو پرزرو کرنے کی بات کرے گی. یہ ماروی سرمت ٹائپ عورتیں اور جو پروڈکٹس ان کی جو ڈی چوک میں ہیں اس جیسی پروڈکٹس, وہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو پریزنٹ نہیں کر سکتی, ہم کرنے بھی نہیں دیں گے. ہم اس لیے نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ہم یہاں پہ ویسٹرنائزیشن, مغرب زدہ جو دماغ ہے یہاں پر, اور یہ جو لبرلزم کی بیماری ہے, سیکولرزم کی بیماری ہے, اس کو یہاں پہ پنپنے نہیں دینا ہم نے, کیونکہ یہ سیکولر ریپبلک آف پاکستان نہیں بنی تھی. ہندوستان سے الگ ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کے نام پہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے, یہ مقصد تھا. اور اگر آپ لوگ یہ ان لوگوں کو آئیڈیالائز کریں گے, یہ جو ہے ماروی سرمت ٹائپ لوگ ہیں جو میرا جسم میری مرضی کرتی ہیں, جن کو نہ مذہب کا کچھ پتا, جن کو اللہ رسول کا کچھ نہیں پتا, کتنے تو وہاں پہ جو اس کے ساتھ نکلتی ہیں عورتیں باہر. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کیونکہ میں انسٹیٹیوشن سے نکلا ہوں نا, روٹس, بیکن ہاؤس, ایل جی ایس, میں پڑھ کے آیا ہوں, میں باہر بھی رہ کے آیا ہوں, میں جانتا ہوں ان عورتوں کو, یہ بیسکلی اندر سے خدا رسول کو نہیں مانتے. آپ ان سے کلمہ پوچھیں, ان کو کلمہ نہیں آتا ہوگا, ان کو کلمہ نہیں آتا, ان کو 5 نمازوں کا نہیں پتا کب کیسے پڑھنی ہے, ان کو 5 نمازوں کے نام نہیں پتا, جو اوقات ان کا نام نہیں پتا. چھوٹی سے کہیں میں 100% اس لیے کیونکہ میں یہاں سے نکلا ہوں, میں یہاں سے نکلا ہوں انسٹیٹیوشن سے, میں ایل جی ایس سے نکلا ہوں, میں روٹ سے نکلا ہوں, میں جی ایس آئی سے نکلا ہوں, میں باہر ملک میں رہ کے آیا ہوں. جس یہ معاشرے کو آئیڈیلائز کرتی ہے نا کہ ان معاشرے کے, ہم نے اس معاشرے کو دیکھنا یہ بڑا فریڈم والا معاشرہ ہے, وہاں بڑی آزادی, وہاں پہ عورت کچھ نہیں بلکہ پبلک پراپرٹی ہے. آپ تو بات کر رہے ہیں ہم ان کو یہاں پہ نہیں آنے دیں گے. آج صبح انہوں نے جو یہاں پہ جو سلوگن انہوں نے ریز کیے ہیں, ان میں یہ تھا کہ ہم ملا سے چاہتے ہیں آزادی, ہم اس پاکستان سے بدماشی ختم کرنا چاہتے ہیں, بڑے بڑے انہوں نے سلوگنز لگائے ہیں, ان حوالے سے کیا کہیں گے؟ اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ملا سے آزادی چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملا کا تو صرف سلوگن استعمال کریں, پیچھے جو حجاب کے پیچھے بھی, حجاب کا تو ان کو پتہ نہیں حجاب ہوتا کیا, لیکن حجاب کے پیچھے جو ان کا یہ جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے,
ہمیں اسلام سے آزادی چاہیے. ان کو آج وہ عورتیں جن کو اسلام نے, جب عرب دنیا میں کو پتہ ہے جب عورتوں کو زندہ پیدا ہوتی تھی بیٹی گاڑ دیا جاتا تھا, زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا ان کو, لیکن اسلام نے ان کو کہا کہ ان کی عزت بچانی ہے, ان کو نہیں مارنا. رسول اللہ کی جو بیٹی ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا, وہ جنت کی سردار ہے. جب ماں کی بات کی گئی, جب پوچھا کہ کسی انسان سے, کسی کوئی صحابی تھے یا کوئی بندے تھے, اب مجھے اتنا نہیں پتا, یہاں پہ مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا, حدیث ہے, جب پوچھا گیا کہ تیرے پہ, تیرے جسم پر اور تجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا ہمارے نبی نے اور 1 دفعہ باپ کا. ٹھیک ہے, تو اگر بات کرنی ہے نا انسانی حقوق کی, اگر بات کرنی ہے عورتوں کے حقوق کی, تو بات اسلام کی کرو. اگر اسلام کی بات کرو گے تب پتہ چلے گا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے. اگر یہ بات کرتی ہے نا کہ ہاؤس وائفس کو یہ اسٹیٹس نہیں ہے, ان کو ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کو مار پیٹ ان کا ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے مار پیٹ نہیں ہوتی, ہوتی ہے, لیکن اس کی جو سلوشن ہوگی وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی طریقے سے دی جائے گی. مغربی اقتدار کی ضرورت ہمیں یہاں پہ نہیں ہے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا, آپ بہت سارے لوگوں کا ایک ان سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ فحاشی پھیلا رہے ہیں. آج ہم نے ان سے بات کی, انہوں نے یہ کہا کہ اور اسلام کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم چاہے جس طرح مرضی یہاں پہ پھریں, جس طرح مرضی گھومیں, جو کوئی ابایا کرنا چاہے ابایا کرے, جو کوئی پینٹ شرٹ پہننا چاہے, ٹی شرٹ پہننا چاہے, ٹائٹس پہننا, جو مرضی, کچھ بھی نہیں ہے, یہ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. وہ اپنی طرف سے پرسیپشن بنا رہے ہیں, اپنی طرف سے جو آ رہا بنا رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو میرا پوائنٹ تھا نا, آپ نے پوچھا تھا کہ آپ شورٹی سے کہہ سکتے ہیں کیا کہ ان کو کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, آپ نے میرا پوائنٹ پروف کر دیا ہے. کیونکہ اگر یہ بولتی ہے نا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں, اسلام میں کہاں ذکر ہے کہ ایسے کپڑے پہنے ایسے نہیں پہنے, میں کہتا ہوں قرآن کبھی کھولا ہو تو پتا ہو نا کہ عورت کا سطر کیا ہے, مرد کا سطر کیا ہے, تب پتہ چلے گا تم لوگوں کو کہ عورت کا حجاب کا ذکر ہے, عورت پہ کیسے اس نے حجاب کرنا ہے, مرد کو نیچے آنکھیں کرنے کا ذکر ہے, لوورنگ یور گیز. انگریزی پڑھتی ہے نا, میں انگریزی میں بھی بات کر سکتا ہوں ان سے, یہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو لوور یور گیز, میں کہتا ہوں یس وی ہیو ٹو لوور اور گیز, بٹ یو ہیو ٹو ڈو دا حجاب, یو ہیو ٹو ڈو دا کورنگ. تم کور کرو اور میں اپنی آنکھیں نیچے کروں گا, صرف میں اپنی آنکھیں نیچے نہیں کروں گا, دونوں کام ہوں گے, مرد کے لیے بھی اسلام ہے, عورت کے لیے بھی اسلام ہے. ان کے ساتھ مرد بھی چلتے ہیں. ایک مرد سے بات کی, مرد کہتا ہے, جو جس سے ہم نے انٹرویو کیا, وہ کہتا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں پہ ٹھیک کریں, چاہے وہ ابائے کی صورت میں جا رہی ہے, چاہے وہ ٹی شرٹ پہن کے جا رہی ہے, جس طرح آپ مرد اپنی نگاہ ٹھیک کریں, آپ ان کو سیکچولی فزیکلی آپ ان کو ابیوز کرتے ہیں, ہراس کرتے ہیں آپ, تو وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اپنی مرد کو اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے. مرد کو تو اپنی نیت ٹھیک کرنی بالکل چاہیے. اگر وہ ایک مسلمان ہے اور وہ اگر اسلام اور قرآن کی بات نہیں مانتا, جو اس کو کمانڈ کرتا ہے, جو اس کو حکم دیتا ہے کہ اپنی آنکھیں نیچے کر جب تو کسی غیر محرم عورت کو دیکھے, تو اس میں بھی اسلام اتنا ہی لاگو ہوتا ہے, ہم ان کے خلاف بھی نکلیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم لوگ اسلام سے چھوٹے, تمہاری کیا تم غیر مسلمان ہو؟ اگر تم کہتے تم ٹی شرٹ میں گھومنا ہے, اگر تم نے اپنے جسم کے سارا فکر دکھانا ہے سب کو, تو بول دو نا کہ مسلمان نہیں ہو, تم غیر مسلمان ہو یار, یہ بولو سیدھا. پھر اسلام کو پوری دنیا میں آزادی ہے, عورتوں کو ہمیں ویسی آزادی چاہیے. پوری دنیا میں تو زنا بھی عام ہے, پوری دنیا میں تو شراب بھی پیتے, پوری دنیا میں تو مرد اور مرد شادی کر رہے ہیں, پوری دنیا میں تو ہم جنس پرستی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم وہ بھی آزادی اس کی دیتے ہیں, یہاں پر وہ بھی آزادی دیتے, کیا نہیں ہوگا ایسے. اچھا, آپ کے نزدیک ان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ ہر مطلب آج 2-3 سال سے یہ اور زیادہ ان کو ہائپ ملتی جا رہی ہے. آج جیسا ہمیں دیکھیں ان کو کافی پروٹوکول ملا ہے, تو ان کو کون ان کو فنڈنگ کر رہا ہے؟ ان کو فنڈنگ کرنے والے NGOs ہیں. اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں بھی ہے نا آج, تو اگر میں پروف آپ کو لے کے آج دکھا دوں, میں صحیح ثابت دوں گا. ان کے پیچھے امریکہ ہے, امریکہ کے جو NGOs, ویسٹرن NGOs, برطانیہ, جرمنی, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, یہ سارے کے سارے ملک کے پیچھے ان کے جو فنڈنگ. مقصد کیا ہے اسلام کو یہ سبوتاج کرنے کی کوشش ہے؟ بیسکلی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے باز نہیں آتا, نہ نماز چھوڑتا ہے, نہ روزہ چھوڑتا ہے, نہ حج چھوڑا, نہ زکات چھوڑ رہا ہے. پوری دنیا میں مغربی تہذیب نے جو جہاں بھی یہ گئی ہے, برطانیہ یہاں پہ آیا تھا نا, برطانیہ یہاں سے چلا گیا, لیکن برطانیہ کی ناجائز اولادیں یہاں سے آج تک نہیں گئی. یہ مسئلہ ہے یہاں پر. وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ مذہب کو تباہ کر دیتے ہیں, مذہبی اقتدار کو تباہ کر دیتے ہیں, اور یہ انہی کی ناجائز اولاد ہے یہاں پر. اور انہوں نے جو انسٹیٹیوشنز یہاں رکھے ہیں نا, چاہے وہ برٹش کونسل ہو, چاہے وہ CIS کی ایگزامینیشن کرنے والے جتنے بھی O لیول کراتے ہیں, میں بھی O لیول کر کے نکلوں, میں نے کہا ہر کوئی ایسا ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب جو صاف یہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں وہ اپنی جو ہسٹوریکل جو کانٹیکسٹ دکھاتے ہیں, وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جس طرح وہ وومن رائٹس کے چیمپئن ہیں, اور اسلام اور ان جنرل جو مذہبی ہیں لوگ, اور جو مذہب ہے وہ عورتوں کو حقوق نہیں دیتے, ہم حقوق دیں گے. تم لوگوں نے عورت کو کیا حقوق دیے؟ یہ حقوق دیا کہ وہاں پہ جو عورت بچہ پیدا کرتی ہے ناروے میں, اسے جب ڈاکٹر پوچھتا ہے کہ نام لکھا ذرا یہاں پر بچہ کس کا ہے, کہتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں بچہ کس کا ہے. کیا آپ یہاں پہ یہ چاہتے ہیں یہ عورت کے حقوق ہے؟ یہ کون سے حقوق ہے بھائی؟ اور میرا جسم میری مرضی, میں آپ کو بتا دوں ایک بات, میرا جسم میری مرضی نکلتا ہے انگریزی کے ایک سلوگن سے, کہتے ہیں مائی باڈی مائی چوائس. مائی باڈی مائی چوائس ویسٹرن فیمنزم, مغربی فیمنسٹ جو ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے. ویسٹرن فیمنزم کا اسلام سے کیا تعلق؟ یہ اسلامی جمہوریہ یار, اسلام مسلمان یہاں پہ میجورٹی ہے, مغربی اقتدار کو یہاں لے کے آنے کی ضرورت ہے یار. آپ کو پتہ ہے ہندوستان جو ہے, ہندوستان ہمارا دشمن ہے نا, مانتے ہیں, سب مانتے ہیں ہمارا دشمن ہے. وہاں پہ وہ اتنے سمجھدار ہیں, انہوں نے جو 2006 میں شروع ہو گئی تھی انڈیا میں, انہوں نے وہاں پہ پابندی لگا دیا کہ یہ نہیں ہوگا. وہ ہندو جانتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, ہماری عورتیں خراب ہو رہی ہیں, یہاں پہ ہم ان کو آزادی دے دیں کہ جو مرضی کرو. اگر ہمارا اسلام ہی ختم ہوگا تو پھر کس بیسس پہ آپ کہیے کہ آپ نے انڈیا سے آزادی لی تھی؟ آزادی نہیں دیتے بلکہ پروٹوکول بھی دیتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں یار مسئلہ یہ ہے نا کہ ان کے جو سسٹم ہے نا, ہمارا سسٹم ہے, چاہے گورننگ سسٹم ہے یا پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ جو لبرلز ہیں نا یہ اس سسٹم میں گھس چکے ہیں. اور جب وہ سسٹم میں گھستے ہیں تو یہ 2-3-4 عورتیں, یہ جو بے حیا عورتیں, ماروی سمٹ ٹائپ کے پروڈکٹ جب یہ کہتی ہیں, اوپنلی بولتی ہیں, کہتی ہیں جو ہمارا حق ہے وہ ہم لے کے رہیں گے, تو آگے سے جو پولیس والے ہوتے ہیں ہمارے, میں اوپنلی کہوں گا, ڈرنا کسی سے نہیں, اوپنلی کہوں گا, ہمارے جو بڑے بڑے افسر ہیں, یس میم یس کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی, لیکن یہاں پہ کتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں ہاں ہو کر کے بات کرتے ہیں آپ سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سسٹم میں گھس چکے ہیں, سسٹم میں, اور ہم سسٹم میں نہیں گھسے. میں آج کہتا ہوں میں خود بھی CSS کروں گا, اور آپ لوگ جتنے بھی یہاں پہ جن کے بچے ہیں میں بتاتا ہوں FSC کرا کے ISP کے امتحان دلاؤ ان کو, اگر کرا چکے, اگر وہ کر چکے ہیں BSc کر چکے ہیں تو ان کو CSS کا امتحان دلاؤ. اچھا, جس سسٹم میں گھسنا بہت ضروری ہے. اگر سسٹم میں نہیں گھسیں گے تو یہ آپ کے ملک کو کھا جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ تو ملک کھانے کی باتیں کر رہے ہیں. آج ایک سلوگن یہ تھا کہ ہم انقلاب لائیں گے بنا داڑھی کے, تو اس سلوگن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اپنے بات کی داڑھی کی, تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں مرد عورتوں جیسے, اپنے جو مرد ہوں گے نا وہ عورت جیسی مشابت کریں گے, اس کی نقل کریں گے. مرد کو اگر عورت کی نقل کرنی ہے نا, مشابت کرنی ہے, سب سے پہلا وہ جو کام کرے گا وہ داڑھی ہٹائے گا منہ سے, کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں ہوتی, مرد کی ہوتی ہے. اور اسی لیے ہر ایک نبی کی سنت داڑھی رکھنا کیوں ہے؟ ہر ایک نبی 1,24,000 پیغمبر آئے, سب کی داڑھی تھی. اس لیے تھی کیونکہ مرد اور عورت کو ڈسٹنگوٹ کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں نظر آئے کہ وہ الگ چیزیں دور سے نظر آئے. یہ کہتی ہے نہیں ان کے لیے تو, وہ تو کہتی ہے نا اگر مرد داڑھی اتار بھی دے تو کافی, ہم ہمارے کپڑے ہی ایسے ہوتے پتا چلتا ہے عورت ہے, تو ان کے تو کپڑے ہی ایسے ہیں. لیکن ہم جو مسلمان ہیں, جب اسلام کو مانتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ مرد کی داڑھی جو ہوتی ہے وہ اس کو مرد بناتی ہے. وہ فرق ہے مرد اور عورت کا دیکھنے میں. اچھا, آخری کوشچن ہے میرا. پچھلے سال اسی طرح عورت مارچ سے کچھ دن قبل ایک بڑی, سب کو پتا ہوگا, خلیل الرحمان قمر صاحب اور ماروی سرمد صاحب کے درمیان ایک نجی TV پہ کلیش ہوا تھا, جس کے بعد راتوں رات خلیل الرحمان قمر صاحب کو پوری پاکستان سے کیا پوری دنیا میں ان کو سراہا گیا ہے, لیکن وہیں پہ کچھ لوگ ان کے اگینسٹ بھی تھے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ خلیل الرحمان قمر صاحب جس طرح سے ہمیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, عورت مارچ کے اگینسٹ ہے, فیمنزم کے اگینسٹ ہے, آپ ان کو کیسے اس خلیل الرحمان صاحب کے اس قدم کو دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ نا شیر ہے, شیر, کہ انہوں نے وہ کر کے دکھایا ہے اور وہ کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور TV پہ, جو کہ جتنے بھی یہاں پہ, میں نہیں کہتا کہ سارے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ابھی ہمارے کھڑے ہوئے, لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آفر آ رہی ہے نا بڑی کی طرف سے, آفر آ رہی ہے میڈیا میں جانے کی, سیکٹر میں جانے کی, میڈیا سیکٹر میں جانے کی, تو یہ چپ ہو جاتے ہیں, یہ بولتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں چلو اسٹینڈس اور ویو آئیڈیالوجی چینج کر دیتے ہیں, لیکن انہوں نے چینج نہیں کیا. انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی پہ ڈٹے رہے, اس بات پہ ڈٹے رہے کہ اسلامک جمہوریہ ہے پاکستان, اسلام اور مسلمان یہاں پر اس کی جو اہمیت ہے اسلام کی وہ کبھی کم نہیں کی جا سکتی, چاہے وہ جتنی بھی عورتیں باہر نکل آئیں. انہوں نے اس چیز کو ڈیفینڈ کیا ہے, میں سلوٹ کرتا ہوں اس لیے. بڑی مہربانی.